آج دنیا کے مختلف حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے۔ کہیں پر قتل و غارت، اور کہیں پر قید و بند، اور کہیں پر بے عزتی، اور کہیں پر معاشی دباؤ ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کفار کو اسلام اور اس کی حقانیت سے دشمنی ہے، جو وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر ظلم اور ستم ڈھا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کفار اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کمزور ہو جائے۔ اسلام عدل اور حیا اور غیرت اور توحید کا دین ہے، جو ظالم نظاموں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ نظام۔ اور دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں بٹ جانا۔ جب ہم قرآن اور سنت کے اتحاد سے دور ہوئے تو دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا۔ دشمن نے سوچا کہ اب ہمیں موقع ہے ان کے اندر لڑائی اور جھگڑے کروانے کا، کہ ہم اپنے ایجنٹ چھوڑیں گے اور انہی کے لباس میں اور انہی کی زبان میں۔ تو دشمن نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مختلف کوششیں کی ہیں، کہیں پر آزادی کے نام پر، اور کہیں پر فرقہ واریت کے نام پر، اور کہیں پر اسلحے کے زور پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور کہیں پر مال اور دولت دے کر مسلمانوں کو خریدنے کی کوشش کی۔ تو یہ ساری کمزوریاں ہماری اپنی ہیں، جس کی وجہ سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا اور ہم کو کمزور کرنے کی بار بار اس نے کوشش کی ہے، اور ہمیں ٹکڑوں میں اس نے بانٹ دیا، ہمارے اوپر مال خرچ کیا، دولت خرچ کی، کہ مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑایا جائے، مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑایا جائے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیا جائے، مسلمانوں کی زمینوں کے اوپر کیسے قبضے کیے جائیں، مسلمانوں کی عورتوں کو کیسے آزاد کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی اس ظلم کا سبب بنتی ہیں، جو کہ ہم نماز کی قدر نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سود دیتے ہیں، اور فحاشی کو عام کرنے میں مسلمان بھی لگے ہوئے ہیں، اور ان میں مسلمانوں کی عورتیں بھی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور کفار کی اکثریت مال اور دولت اور مفاد کے پیچھے اندھی ہو چکی ہے، بلکہ وہ خاموش کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، اور کافر آسانی سے مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، مسلمان کو رسوا کرتا ہے، مسلمان کا مال لوٹتا ہے، مسلمان کی عزت کو لوٹتا ہے، اور مسلمان کے بچوں کو مارتا ہے، مسلمان کی عورتوں کو مارتا ہے۔ ہر طرح سے کفار ظلم اور ستم مسلمانوں کے اوپر کرتے ہیں، اور مسلمان کھڑے ہو کے ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں ہم بھی بہت بڑے مجرم ہیں کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکے جن کی مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اپنے ظلم ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا لحاظ بھی نہیں رکھتے کہ یہ مسلمان ہمارا بھائی ہے، اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اسی کے مال کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے معاملات ایسے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے مال کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور قتل بھی کرتے ہیں، مال کے اوپر قتل کرتے ہیں، عورتوں کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور گانے اور فلمیں اور ڈرامے اور فحاشی اور بے حیائی، یہ سارے کام ہم مسلمان کرتے ہیں۔ جن جن زمینوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو ستایا ہوا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ ان سے واپس لے سکتے ہیں جب آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، جب آپ عدل انصاف کرنے والے بن جائیں، جب آپ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور گناہوں سے ڈرنے والے بن جائیں، اور دوسروں کے ساتھ انصاف اور عدل کرنے والے بن جائیں، یقیناً پھر اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، پھر انشاءاللہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔